اس بات میں کچھ شک نہیں کہ انسان نے گزشتہ 1-1.5 صدی میں ترقی کی وہ منازل طے کی ہیں کہ جن کا گمان صدی ڈیڑھ پہلے ممکن ہی نہ تھا، مگر انسان کی یہ مادی ترقی زمین اور ہمارے ماحول کے لیے تباہ کن بھی ثابت ہوئی۔ انسانی ترقی محض سوچ کا نتیجہ ہی نہیں، بلکہ انسان نے ہر ایجاد اور سائنسی اعزاز بہت سی تجرباتی ناکامیوں کے بعد حاصل کیا، اور ان تجربات کے نتیجے میں کئی بار اس کرۂ ارض اور نوع بشر کو خطرے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ کچھ واقعات تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے اثر سے آج تک انسان نکل نہیں پایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ متحدہ روس کے شہر کائیو میں واقع چرنوبل پاور پلانٹ میں 1986 میں پیش آیا، جب چرنوبل کا ایٹمی پاور پلانٹ ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ دوستو، اس واقعے کی مکمل وجہ جاننے کے لیے اس کے درپردہ روس کا وہ اعصابی تناؤ سمجھنا بہت ضروری ہے جو اس جیسے دیگر کئی تباہ کن واقعات کی وجہ بنا۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 60-70 برس سے امریکہ اور روس ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے کچھ بھی کر جانے کو تیار ہیں۔ سن 80 کی دہائی میں جب امریکہ صنعتی پیداوار کے میدان میں روس سے بہت آگے نکل گیا، تو روس نے امریکہ کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ملک میں صنعتی شہروں کی آبادکاری کا منصوبہ آپ کے ذہن میں ہیروشیما اور ناگاساکی کا خیال گزرا ہوگا کہ کیا یہ دھماکہ ان دھماکوں سے بڑا تھا؟ تو جی ہاں، یہ دھماکہ ان دھماکوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا، اگرچہ اس کے نتیجے میں وقتی طور پر صرف 30 لوگ ہلاک ہوئے، مگر گزشتہ 34 سالوں سے جاری اس کی تابکاری کے اثرات اسے انسانی تاریخ کا بدترین ایٹمی دھماکہ ثابت کرتے ہیں۔ اس دھماکے کے نتیجے میں خارج ہونے والی تابکاری دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے 3.5 لاکھ افراد کو علاقے سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا، اور ظاہری طور پر تو وہ وہاں سے نکال لیے گئے، لیکن بعد میں ان افراد کی اکثریت کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی، اور اس تابکاری کے اثرات ان کی اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو چکے ہیں۔ دوستو، سن 2018 میں اقوام متحدہ کی سائنسی کمیٹی برائے ایٹمی تابکاری کی رپورٹ کے مطابق اس حادثے کے سبب تقریباً 20,000 افراد ان تابکاری شعاؤں کی وجہ سے گلے کے کینسر کے مریض ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور یہ تعداد
صرف ان لوگوں کی ہے جو اس وقت 18 سال سے کم عمر تھے۔ چرنوبل کے گرد و نواح میں دودھ دینے والے جانوروں کے دودھ تک اس تابکاری کے اثرات سرایت کر گئے اور ان کا دودھ پینے والے افراد بھی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کر یہاں سے گئے۔ ہزاروں ایکڑ زمین پر موجود فصلیں ضائع کر دی گئیں اور آج تک یہ زمین ناقابل کاشت ہے کیونکہ زمین میں تابکاری کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ چرنوبل پاور پلانٹ میں لگی آگ بجھانے والے 30 فائر فائٹرز میں سے ہر ایک چند ہی دنوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے گیا۔ ناظرین، آج کل ہر طرف کرونا کا راج ہے، اس لیے دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے ہولناک حقائق کرونا کے شور میں اپنی آواز کھو رہے ہیں۔ آج سے چند روز قبل ایک بار پھر چرنوبل کے گرد و نواح میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں درختوں اور جھاڑیوں سے اٹھنے والا دھواں ایک بار پھر وہاں موجود تابکاری کو فضا میں پھیلانے لگا ہے اور کئی لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ چرنوبل پاور پلانٹ میں استعمال ہونے والی یورینیم کی ہاف لائف 180 سے 320 سال بتائی جاتی ہے، یعنی کم از کم 180 اور زیادہ سے زیادہ 320 سال بعد اس علاقے میں موجود تابکاری کم ہونا شروع ہوگی۔ تب تک خدا جانے وہاں کتنی بار آگ لگے گی اور کتنی بار لوگ اس کے اثرات سے متاثر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم کمنٹس سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔